لوگ کالا جادو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ طاقتور بننا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہار چکے ہوتے ہیں۔ اور جب ہارا ہوا انسان دعا چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ کالا جادو کوئی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں سورج بھی ڈوبتے وقت ڈرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہاں رات جلدی آتی ہے، اور جب آتی ہے تو کسی کو سونے نہیں دیتی۔ گاؤں کا نام تھا سیاہ کنواں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گاؤں کا نام ہے، تو چلیے آگے جانتے ہیں۔ اس نام کے پیچھے ایک خوفناک راز تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا۔ وہ کنواں عام نہیں تھا۔ اس کنویں میں جھانکنے والا کبھی واپس ویسا نہیں آیا۔ لوگ کہتے تھے وہاں کالا جادو زندہ ہے۔ رات کے وقت کوئی اس کنویں کے پاس نہیں جاتا تھا، مگر ایک لڑکی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب سوالوں سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ اسے ہر منع کی ہوئی چیز جاننی ہوتی تھی۔ اس کی ماں نے بار بار منع کیا تھا، کنویں کے قریب مت جانا، مگر زینب سنتی ہی نہیں تھی۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، زینب چپکے سے گھر سے نکلی۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں عجیب سی سرگوشی تھی، جیسے کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ زینب کے قدم خود بخود کنویں کی طرف بڑھتے رہے۔ کنویں کے پاس پہنچ کر اس نے رکنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے کسی نے پکڑ لیے ہوں۔ اس نے کنویں میں جھانکا۔ اندر اندھیرا نہیں، بلکہ سینکڑوں آنکھیں تھیں۔ سب اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک آواز آئی، قیمت ادا کرو۔ آگے جو ہوا وہ کسی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زینب چیخی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ کنویں سے ایک سیاہ دھواں نکلا۔ دھوئیں میں ایک عورت کا چہرہ بنا۔ اس کے بال زمین تک تھے، آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ کالا جادو کرنے والی عورت تھی، وہی اس کنویں کی مالکن تھی۔ اس نے کہا، تم نے مجھے جگایا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اگلی صبح زینب غائب تھی۔ پورا گاؤں پریشان تھا۔ اس کی ماں کنویں کے پاس رو رہی تھی، مگر کنواں خاموش تھا۔ یہاں تک سننے کے بعد اگر تمہیں لگتا ہے کہ اصل بات یہی ہے، تو تم ابھی کہانی کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے۔ یہ تو ابھی شروعات تھی، اصل کہانی اب بھی باقی ہے۔ اس رات کے بعد گاؤں میں عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ بچوں کے نام رات کو سنائی دینے لگے، دروازے خود بخود کھلنے لگے، آئینوں میں عکس مسکرانے لگے۔ ایک بوڑھے عامل نے گاؤں کا رخ کیا۔ اس نے کنویں کو دیکھتے ہی کہا، یہ جگہ منحوس ہے،
یہاں روحیں قید ہیں اور ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ عامل نے بتایا کہ ہر 10 سال کے بعد کنواں ایک قربانی مانگتا ہے۔ اگر نہ دی جائے تو پورا گاؤں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی رات زینب کی کنویں سے آواز آئی، امی مجھے نکالو۔ ماں دوڑی مگر عامل نے روکا، یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف آواز ہے۔ مگر ماں نے نہیں سنا، وہ کنویں میں کود گئی۔ اگلی صبح 2 آوازیں آنے لگیں، پھر 3، پھر 4۔ کنواں بھرنے لگا، آوازوں سے، آنکھوں سے، خوابوں سے۔ ایک ایک کر کے لوگ غائب ہونے لگے، گاؤں خالی ہونے لگا۔ آخر میں صرف کنواں ہی رہ گیا۔ آج بھی اگر تم اس راستے سے گزرو اور کنویں میں جھانکو تو ایک آواز آئے گی، قیمت ادا کرو۔ سوال یہ نہیں کہ تم سنو گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ تم بچ پاؤ گے یا نہیں، کیونکہ کالا جادو بلاتا نہیں، منتخب کرتا ہے، اور شاید اگلا نام تمہارا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کمنٹ باکس میں پارٹ 2 لکھیں۔